نا بہت لونگ اور کیئرنگ ان کو بھی ویسے ہی ملے ان کے جب ہماری شادیاں ہوں تو ان کو بھی ایسے ہی داماد ملیں جیسے وہ خود ہیں اور یہ ہر لڑکی کی وش ہوتی ہے کہ اگر سپوز میرا باپ جتنا اچھا ہے نا ویسے اس کو ملنا چاہیے آگے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا ہسبینڈ دے گا لائف پارٹنر دے گا اور ویسے ہی دے گا جیسے آپ کے والد ہیں ایسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے آپ کے والد آپ کی والدہ کا خیال رکھے بالکل آپ تو ایسے رونا شروع ہو گئی جیسے رخصتی ہونے والی ہے آپ کی آپ خوشی خوشی آئی ہیں خوشی خوشی چاہیے بالکل بالکل اور میں آج کل یہ دیکھتی ہوں نا کہ لائک ڈیورس ہو رہے ہیں لوگوں کے تو اتنا مجھے بہت انزائٹی ہوتی ہے جب میں دو لوگ جو ساتھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اتنے برے طریقے سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بے شک سوشل میڈیا پر ہو یا ریئل لائف میں ہو کہ یہ یہاں بیٹھا ہے تو میں نہیں آپ نے جب کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے نا تو اس کو بعد میں بھی اسی عزت اور مقام اسی دائرے پر رکھنا چاہیے نا جو ریلیشن شپ میں بعد میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے یہ مجھے وہ پھر میرے گھر کی ہو نہ ہو لیکن باہر کسی کی بھی ہو کہ مجھے پسند نہیں آئے گا کوئی لڑکا کسی لڑکی پہ کمنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ رہنے کے بعد یہ تو ایسی تھی تم نے ایسی کے ساتھ اتنا ٹائم کیسے گزار لیا پھر تو تم بزدل ہوئے نا اور مجھے اس لڑکی پہ بھی پرابلم ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ پورا ٹائم رہی کیوں تمہارے پاس تو آپشن ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کے تھرو اس وقت یہ بات پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں جانی چاہیے کہ جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں چاہے مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے بھائیوں کا ہے کولیگز کا ہے وہ تمام عرصہ جو ہے وہ ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے اور اس دوران جو بھی آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے بالکل آپ ان کمزوریوں کو جب آپ اس رشتے سے باہر جاتے ہیں بعد میں آپ اس کا تماشا نہیں لگاتے اور خاص طور پہ یہ جو مرد و زن کا رشتہ ہے اس پہ تو دیکھیے قرآن کی ایک آیت بہترین ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے اس سے سیکھنے کے بعد باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے تو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا ایک دوسرے کی زینت کا باعث ہونا یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے اور میں سب سے یہی اپیل کرتی ہوں آپ کے ڈیورسز ہوں آپ کے بریک اپس ہوں کچھ بھی سوشل میڈیا سے اسے دور رکھے کیونکہ یہاں ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے ٹائپنگ کے تو ہم اس اتنی سی بات کو نا اتنا تماشا بنائیں گے جو کسی کی زندگی بھی ختم کر سکتا ہے اس کو مینٹلی ڈسٹروائے کر سکتا ہے بالکل درست جیتے جی لوگ مر جاتے ہیں ایگزیکٹلی تو ایک دوسرے کو عزت سے ہی کریں الوداع وہی نہیں گزر رہی دیکھا ہے کہ آپ کا کام تو بہت لوگوں کو ہنسانے رول آپ کر لیتی ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلو وہ جھوٹ وہ تو میری زندگی میں وہ لکیر ہی نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے جو کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ اور رہی بات کریکٹر کو نکالنے والی کیا کرنا ہے کہ سچ بول کے رشتہ ختم کر دو بہتر یہ کہ جھوٹ بول کے کسی کو برباد کر دو آئی تھنک اس سے زیادہ بہتر ہے نا سچ بول کے کچھ دیر کی تکلیف اٹھا کتنے رشتے ختم کیے آپ نے کئی منڈے روتے دیکھے میں نے کوئی رشتہ ختم نہیں کیا جو رشتہ چلاتی ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے میں نے کبھی کوئی رشتہ ختم نہیں کیا اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں نے کبھی کسی کو وہ کہتے ہیں نا ایک نوٹ ان پہ لا کے کبھی پھینکا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ نیچرل عمل ہے اس میں تو ہم چاہ کے جی وہ کامیاب ہوئی کہ ناکام ہوئی دونوں ہی نہیں ہوئی یہ تو ایک عجیب و غریب آپ نے نیا راستہ نکالا ہے کہ محبت کی مومنہ اقبال نے مگر نہ وہ ناکام ہوئی نہ کامیاب ہوئی یہ کیا ہوا بھائی کیونکہ جس سے کبھی محبت کی ہوتی ہے اس سے نفرت ہو نہیں سکتی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو دل میں رہ جائیں وہ پھر نکل نہیں پاتے ہیں تو پھر جو ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے نا جیسے میں پہلے بھی آپ سے بات کری تھی کہ رشتہ وہ جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے نا اس کے بعد انسان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ظرف کا مالک ہے رشتے میں تو ہر انسان اچھا ہے دوست بھی اچھا ہے دشمن بھی اچھا ہے آپ کا تجربہ کیسا رہا محبت میں آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ظرف دکھایا مگر دوسری طرف سے بھی آپ کو یہی رویہ ملا یا مختلف تجربہ رہا آپ کا آئی تھنک مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے وہ بس نہ کلوزر ہو پاتا ہے وہ وہیں پہ کہیں رک جاتے ہیں. ارے واہ ساحل لدھیانوی یاد آ گئے. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, وہ افسانہ جسے انجام تک لے. یہ بتائیے کہ پچھلے سیگمنٹ جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہوا کہ دل آپ کا ٹوٹا ایک مرتبہ, تو جب دل ٹوٹا تو پھر آپ انہی کے بہت اداس رہیں, کیسے آپ اس دل ٹوٹنے کے مرحلے سے باہر آئیں؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے دل ٹوٹنا. ہاں جب ہم میچور ہو جاتے ہیں نا, جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں
تو ہم سب کو پتا ہوتا ہے نہیں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ یہی ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ختم ہو جاتا ہے. ریپیئر ہوا دوبارہ کہ نہیں ہوا, ہیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سر, کام میں بڑی آسانی ہو رہی ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے. اچھا, اس دل ٹوٹنے نے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کیا یا ویک؟ آئی ایم ویری اسٹرانگ رائٹ ناؤ. پہلے میں بہت ایموشنلی اپنے آپ کو ویک فیل کرتی تھی کہ میں رو سکتی تھی کسی کے بھی سامنے, مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے ہرٹ ہوا ہے, لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ویری اسٹرانگ. ہوتا بعض اوقات کمپیٹیبلٹی نہیں ہو پاتی, بعض اوقات کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جینوئن لوگوں کی, دو انسانوں کی, بعض اوقات دھوکا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے دھوکا دینا. ہاں, تو مومنہ کا دل جو ہے وہ دھوکے کی وجہ سے ٹوٹا. ویری سیڈ ہے, آپ کو دھوکا دیا ہے. ایگزیکٹ کیا فیلنگ تھی اس وقت آپ کی؟ ویری ٹف, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اچھا, بعض دفعہ پہلے سے آپ فورسی کر رہی تھی؟ نہیں, بعض دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ جیسے آپ بچپنے میں کہتے ہیں نا میری محبت اس کو بدل دے گی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ فطرتاً ایک دھوکے باز ہے, اور پھر بھی آپ اس رشتے میں آگے بڑھتی چلی گئی. وہی نا, ہمیں لگتا ہے بے وقوف عورتوں کو ہماری محبت ان کو بدل دے گی, ایسا نہیں ہوتا ہے, بالکل نہیں. پھر یہ جو ناکامی کا ایک احساس تھا کہ میری محبت جو ہے وہ کسی کو بدل نہیں سکی, اور وہی دھوکا جو ہے جو اس کی فطرت میں تھا وہ مجھے بھی ملا, اس ناکامی کے احساس نے کیا جذبات پیدا کیے, کتنی توڑ؟ میں کامیاب ہو گئی ہوں, میں ناکام ایک دن اپنے آپ کو فیل نہیں کیا. نہیں, مگر آپ اسے بدل نہیں سکی نا. اگر وہی شخص دوبارہ آپ کی زندگی میں آ جائے تمام تر معافیوں کے ساتھ, تمام تر کہ بھئی میں بدل گیا ہوں, تو پھر جو دھوکا دیتا ہے نا سر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دھوکا دے رہا ہے. نہیں, وہ تو اس نے مان لیا. کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اگر وہ کنفیس کر لے اور شرمندہ ہو. نہیں, میں نے آج تک کسی کو دھوکا دینے والے کو یہ کہتے نہیں سنا سوری میں نے تمہیں دھوکا دے دیا. وہ اس پہ بھی لیم ایکسکیوزز بنا کر آپ کو دیں گے کہ دیکھو ایسے ہو گیا تھا نا, تو پھر میں نے ایسے کر دیا. فرض کریں کہ کوئی شخص بالکل سرنڈر کرے اور انتہائی خلوص کے ساتھ یہ مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, وہی شخص, اور اگر آ جائے تو پھر آپ معاف کر دیں گی, ایکسیپٹ کر لیں گی, یا یہ ہے کہ اسے رد کر دیں گی؟ خیر, میں اس پوائنٹ تک تو کبھی اپنے آپ کو لے کر ہی نہیں جانا چاہتی کہ کوئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. اچھا, کیونکہ جو آپ نے کر دیا آپ کا بہت شکریہ, آئی ایم گلیڈ کہ میں نے آپ کو اتنے قریب سے جان لیا, لیکن معافی والا تو سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں وہاں سوچوں گی نا تو وہ ہوگا. آپ کے یہاں ہے معافی؟ میں تو شکر کرنا آیا. میں نے آج تک کسی بندے کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں نے دھوکا دیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے اپنی لائف میں کہ کوئی کنفرنٹ کر رہا ہو کہ یار میرے سے کسی کا دل دکھایا گیا, میں نے اس کو دھوکا دے دیا؟ چلیں آج آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, آپ نے کتنوں کو دھوکا دیا؟ میں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا, کیونکہ میں نے بچپن سے ایک چیز, کوئی بے وفائی کی ہو کسی کے ساتھ؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کی. وہ میرے خون میں ہی نہیں ہے, اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ میں سامنے سے کہہ کر جانا پسند کروں گی, نہ کہ پیٹھ پہ آپ کے چھرا کھوپ کے کہوں کہ سوری مجھے پتہ نہیں چلا, تمہیں لگ گیا, تمہیں درد ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ تو آپ انٹینشنلی کرتے ہو نا. تو اگر میں انٹینشنلی کروں گی تو میں بول کے کروں گی, کیونکہ میں ڈرتی تو نہیں ہوں. ریلیشن شپ میں مومنہ اگر دو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, وحید آپ سے بھی میرا سوال ہے. جی سر, بس رہنے دیں آپ.